ابھی نثری انداز میں یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بذریعہ بیان، یاد رکھیے تلاوت نعت یہ محفل کا حسن ہوتے ہیں، بلا شبہ یہ محفل کی جان ہوتے ہیں، لیکن اصل محفل کی جو روح ہے اور مغز ہے وہ خطاب ہوتا ہے۔ علماء کا ان کی زندگی کا جو نچوڑ ہوتا ہے، جو کتب کی ورق گردانی کرتے ہوئے مختلف کتابوں کو پڑھتے پڑھاتے ہوئے انہوں نے علم اخذ کیا ہوتا ہے، وہ باتیں بیان کے اندر مختصر وقت میں ہمیں وہ دیتے ہیں۔ تو ابھی ہم نے بیان کے سلسلے کی طرف بڑھنا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا ایک فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں الناس احوج الی العلم منہم الی الطعام والشراب، کہ لوگوں کو اتنی کھانے پینے کی حاجت نہیں جتنی دین کی ضرورت ہے، دین زیادہ ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کھانے پینے کی ضرورت دن میں 2 یا 3 بار ہوگی، لیکن دین کی ضرورت ہر سانس پہ ہوتی ہے۔ دین کے بغیر تو سانس بھی نہیں انسان لے سکتا۔ ہم جس طرح جینا ہے یہ ہمیں دین سکھاتا ہے۔ تو کھانے پینے کے لیے 24 آور اگر ہم ٹائم جو لگاتے ہیں رزق کے حصول میں وہ تو لگاتے ہیں، باقی ٹائم بھی ہم سوچ میں رہتے ہیں کیا کرنا ہے، لیکن ہمیں سوچنا پڑے گا دین کے لیے ہم کتنا وقت صرف کرتے ہیں۔ تو اگر آج آپ احباب بیٹھے ہیں اس نشست کو غنیمت سمجھیے، اور ابھی جو خطاب کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، میرے استاذ گرامی، استاذی و استاذ العلماء، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مفتی محمد احسان اللہ مجدی دامت برکاتہ العالیہ، آپ خطاب کے لیے تشریف لائیں گے۔ بھرپور توجہ کے ساتھ، بھرپور انہماک کے ساتھ آپ نے باتیں سننی ہیں، اس لیے سننی ہے کہ سن کے ہم نے ذہن نشین کرنا ہے اور عمل کرنا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بحمدہ تعالی ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اہل سنت کی جو علامت ہے وہ یہ کہ کثرت کے ساتھ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے والے ہیں۔ سنی ہونے کا ثبوت دیجیے اور محبت سے درود پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔ حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام میرے استاذ مکرم جناب حضرت علامہ محمد یاسین مجددی، خطیب جامع مسجد ابوبکر، اور میرے نہایت محسن میری مراد حضرت علامہ قاری محمد یاسین مجددی، پرنسپل جامع شیخ الحدیث مفتی محمد نصرت اللہ مجددی گجرانوالا، اور ہمارے انتظامیہ کا ساتھی نہایت مخلص، جن کے والد گرامی بھی نہایت دین کے ساتھ مخلص اور عقائد کے عقیدے کے اعتبار سے بڑے پکے سنی، میری مراد حضرت جناب محترم احسن محمود صاحب اور دیگر احباب، خیر الامم فاؤنڈیشن کے تمام احباب جنہوں نے اس محفل پاک کا انعقاد کیا، میں تمام کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنی حسین محفل انہوں نے سجانے کا اہتمام کیا۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے موسوم اس محفل کا انعقاد کیا گیا۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے حوالے سے 3 باتیں ذہن کے اندر رکھنا ضروری ہیں۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اس طریقے کے ساتھ مجمع کی صورت میں کرنا، لوگوں کو اکٹھا کر کے ذکر مصطفیٰ کرنا، اور نبی کریم اسلام کے حسن و جمال کے تذکرے کرنا،
آیا یہ پہلے بھی موجود تھا یا کہ بعد میں آیا ہے؟ اور دوسری بات کہ محافل میلاد میں آنے والے لوگ، ان لوگوں کو اللہ رب العزت اس محفل پاک میں شامل ہونے پر اجر اور ثواب کیا عطا فرماتا ہے؟ کیونکہ اس مصروفیت کے دور میں جب ہر بندہ سخت ترین مصروفیت کے باوجود لوگ سارا دن بھی کام کرتے ہیں، رات بھی کام کرتے ہیں، دین کے لیے وقت نکالنا عصر حاضر میں بڑا مشکل ہو چکا، تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو وقت نکال کر آئے ہیں اس محفل میلاد میں آنے کے بعد اللہ رب العزت اس پر ہمیں اجر اور ثواب کیا عطا فرماتا ہے۔ تیسرا، اس حوالے سے یہ بات جاننا بھی ضروری ہے کہ اس محافل پاک میں ذکر اذکار سن کر ہمارے اندر عمل کی ترغیب کتنی پیدا ہوتی ہے۔ یہ تین چیزیں محفل میلاد کا مرکزی رول ہے۔ پہلی بات جو میں کرنے لگا ہوں وہ یہ کہ محافل میلاد کا تذکرہ نبی کریم علیہ السلام بھی اور آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کرتے رہے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب دور آیا، اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اوحی اللہ تعالی الی عیسیٰ ابن مریم، اللہ رب العزت نے عیسیٰ ابن مریم کی طرف وحی فرمایا کہ اے عیسیٰ میرا بھی ذکر کر، انا الحق الحی القائم لا زوال، فرمایا کہ پہلے میرا ذکر کر کہ میں حق ہوں، حی ہوں، قائم ہوں اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہوں۔ اور پھر فرمایا بلغ من بین یدیک، فرمایا اپنے سامنے ایک مجمع تیار کر، اپنی ساری قوم کو خطاب کر، اور پھر اس قوم کے سامنے میرے اس نبی کا تذکرہ کر جو عرب کا رہنے والا ہوگا، امی نبی بنا کر اس میں تشریف فرما کروں گا، اور فرمایا کہ اس کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہو۔ فرمایا کہ ان کے سامنے میرے محبوب کے اوصاف کا تذکرہ کرنا، تاکہ جب وہ میرے محبوب کے اوصاف کو سنیں، کیونکہ انسان کی طبیعت جو ہے وہ بعض اوقات کسی بندے کی خوبصورتی، کسی بندے کی اچھی آواز، کسی بندے کے فیمس ہونے کی وجہ سے اس بندے کی دلداؤ ہو جاتی ہے، تو اس لیے جب وہ میرے محبوب کا تذکرہ سنیں، میرے محبوب کے حسن و جمال کے تذکرے سنیں، ان کے دلوں کے اندر خود بخود ہی میرے محبوب کے ساتھ ملنے کی چاہت اور لگن پیدا ہو جائے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے تذکرے کے لیے اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اور فرمایا کہ کیا کر، فرمایا کہ اس میرے محبوب کے امامے کا تذکرہ کر کہ اس میرے محبوب کا امامہ کتنا خوبصورت ہوگا، اور فرمایا کہ پھر میرے محبوب کے عصا مبارک کا تذکرہ کر کہ میرے محبوب کے عصا مبارک کی کتنی شان ہوگی، اور فرمایا کہ میرے محبوب کی زرہ کا تذکرہ کر کہ وہ فقط ایسے نہیں ہوگا کہ صرف جب وہ اس مسلح ہی نہیں ہوگا ایک اعتبار سے، بلکہ اگر جہاں پر جہاد کی ضرورت پڑی وہ زرہ پہن کر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا بھی ہوگا۔ اور پھر فرمایا میرے محبوب کے چہرہ مبارک کا تذکرہ کر، کیسا چہرہ، فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام میرے محبوب کے کشادہ پیشانی کا تذکرہ کیجئے، اور میرے محبوب کے خوبصورت رخساروں کا تذکرہ کیجئے۔ اے عیسیٰ علیہ السلام میرے محبوب کے پتلے ہونٹوں کا تذکرہ کیجئے، اور میرے محبوب کی القص لحیہ، فرمایا کہ میرے محبوب کی گھنی داڑھی کا تذکرہ کیجئے، اور فرمایا کہ میرے محبوب علیہ السلام کے ہونٹوں کے نیچے، نچلے والے ہونٹ کے نیچے یہ جو تھوڑے سے باریک بال ہیں، ان باریک بالوں کا بھی تذکرہ کیجئے، اور پھر ان بالوں کا تذکرہ بھی کیجئے جو سینہ مبارک سے لے کر ناف مبارک تک بالوں کی ایک باریک لائن لگی ہوئی ہوگی، فرمایا کہ میرے محبوب کے ان بالوں کا بھی تذکرہ کیجئے۔ اور فرمایا کہ پھر جب میرا محبوب ادھر دیکھے تو کتنا خوبصورت نظر آتا ہے، اس کا بھی تذکرہ کیجئے، اور جب اس سمت منہ کر کے دیکھتا ہے تو پھر کتنا خوبصورت لگتا ہے، اس کا بھی تذکرہ کیجئے۔ جب میرے محبوب اوپر کی طرف سفر کرتے ہیں، بلندی کی طرف سفر کرتے ہیں تو پھر کتنے خوبصورت نظر آتے ہیں، اور جب میرا محبوب جب وہ بلندی سے ڈھلان کی طرف جب وہ تشریف لاتے ہیں تو پھر کتنے خوبصورت نظر آتے ہیں۔ میرے محبوب کے ان تمام اوصاف کا تذکرہ اپنی امت کے سامنے کیجئے۔
فرمائے مولدہ بمکہ، فرمایا کہ اس کے میلاد کی جگہ وہ مکہ شریف ہوگی، وہ مہاجرہ بطیبہ، اور اس کی ہجرت گاہ و مدینہ طیبہ ہوگی۔ فرمایا کہ کلامہ القرآن، جب وہ منہ سے بولے گا میں اس کی کلام کو اپنے قرآن مجید کا حصہ بنا دوں گا۔ دینہ الاسلام، اور اس کا جو دین میں نے پسند کیا ہے وہ میں نے اسلام پسند کیا ہے۔ اور فرمایا کہ العدل سیرتہ، عدل اس کی سیرت ہوگی، والوفاء طبیعتہ، اور وفا کرنا اس کی فطرت ہوگی۔ لجپال پریت نو توڑ دینی، تے جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دینی، تے گھر آیاں نو خالی موڑ دینی، یہ کم ہوندا ہے لجپالاں دا جڑے لا کے توڑ نہیں با جاتے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے ان اوصاف کا تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے میری قوم والو، وہ نبی جس کے بارے میں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے وہ نبی اتنی عظمت اور شان والا ہوگا۔ فرمایا کہ نکاح النسائی، فرمایا کہ وہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے والا ہوگا، یعنی اللہ رب اس کو اولاد کی دولت بھی عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ ذو نسل القلیل، فرمایا اس کی اولاد ہوگی تو تھوڑی، لیکن فرمایا اللہ رب العزت اس کی تھوڑی اولاد کے اندر بھی برکت پیدا فرما دے گا۔ اور جس طرح کہ آج پوری دنیا کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی اولاد کے تذکرے، جس طرح آج ہمارے خصوصی خطیب میرے مراد حضرت علامہ مفتی حافظ سید کرامت علی شاہ صاحب دامت برکات العالیہ، سجادہ نشین آستانہ عالیہ علی پور سیدہ شریف، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ یہاں پر ایک بات ضمناً عرض کرتا چلوں، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کے تذکرے، یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب کربلا سے واپسی کا تذکرہ ہوتا ہے تو حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت امام زین العابدین کا بات آتی ہے کہ وہ بچ کر آئے، لیکن بات یاد رکھیے کہ امام زین العابدین کے ساتھ ایک اور فرد، وہ بھی مرد جو میدان کربلا سے بچ کر آیا ہے، حضرت امام حسن کے بیٹے حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی کربلا سے واپس تشریف لائے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے آج پوری دنیا کے اندر امام حسن کی اولاد بھی موجود ہے، امام حسین کی اولاد بھی موجود ہے۔ یہ بات میں نے ضمن اس حوالے سے کی۔ اگلی بات، نبی کریم علیہ السلام نے جب عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کے سامنے تذکرہ کیا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا خود نبی کریم علیہ السلام نے بھی اس کے تذکرے فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر، نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی۔ نماز فجر کے بعد فاقبل علینا بوجہ الکریم، نماز فجر پڑھانے کے بعد نبی کریم علیہ السلام جب فارغ ہوئے اپنا چہرہ مبارک ہماری طرف کیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ما احسن وجہک، یا رسول اللہ آپ کا چہرہ مبارک کتنا حسین ہے، آپ کی باتیں کتنی میٹھی ہیں اور آپ کتنی سچی باتیں کرتے ہیں، اور یا رسول اللہ آپ کا اخلاق کتنا اچھا ہے، آپ کی چہرے کی بشاشت بڑی پیاری ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یا عمر اتدری من انا، فرمایا عمر جانتے ہو میں کون ہوں؟ ان اللہ اشتقا اسمی من اسمہ فاللہ محمود وانا محمد ولا فخر۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں کہ اللہ نے جب اپنا نام محمود رکھنا چاہا تو رب تعالیٰ نے حمد سے اپنا نام محمود رکھا ہے، حمد سے میرا نام محمد رکھا ہے۔ اور پھر فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یا عمر اتدری من انا، فرمایا عمر جانتے ہو میں کون ہوں؟ فرمایا کہ عمر میں وہ ہوں ان اللہ تعالی خلق نوری قبل کل شیء۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عمر تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ اللہ رب العزت نے سب چیزوں سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر میرا نور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ساری کائنات کی تخلیق سے پہلے میرے نور نے 700 سال تک بارگاہ الہیہ میں سجدہ کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے پھر میرے نور سے اللہ رب العزت نے عرش کو پیدا کیا۔ فرمایا العرش من نوری والقلم من نوری واللوح من نوری ونور العین من نوری ونور العقل من نوری ونور معرفت القلوب المؤمنین من نوری۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عمر عرش کا نور بھی میرے نور سے،
اور جب وہ قلم کا نور وہ بھی میرے نور سے، فرمایا کہ قلم بھی میرے نور سے، لوح بھی میرے نور سے، قلم بھی میرے نور سے، اور فرمایا کہ آنکھوں کا نور بھی میرے نور سے، اور فرمایا کہ اللہ پاک نے جو عقل کا نور بھی عطا فرمایا ہے وہ بھی میرے نور سے ہے، اور اللہ پاک نے جو مومنوں کو معرفت کا نور بھی عطا فرمایا وہ بھی میرے نور سے عطا فرمایا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی تذکرہ کیا اور انبیاء بھی کرتے رہے۔ اب دوسرے سٹیپ پر آتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے کے ساتھ ملتا کیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے جب زمین پر درود اسلام کی محفل سجتی ہے، آسمان کے فرشتے ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ لگتا ہے زمین پر درود و سلام کی محفل سج گئی ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا کہ جب محفل سجی ہوئی ہوتی ہے، لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں، فرشتے زمین پر جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں زمین پر چل رہے ہوتے ہیں، جب وہ اس طرح محفل ذکر کو دیکھتے ہیں وہ بھی دوسروں سے کہتے ہیں ہلموا الینا، ہلموا الینا، اے فرشتوں آ جاؤ، جن لوگوں کو ہم تلاش کر رہے تھے وہ تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر جب وہ وہاں پر آ کر بیٹھتے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، جب نبی کریم علیہ السلام کا اسم گرامی آتا ہے، جب وہ درود پڑھتے ہیں، فرشتے بھی ساتھ مل کر حضور پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب وہ دعائیں مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ جب وہ لوگ اٹھ کر اپنے گھروں کو جانے لگتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں محفل میں آنے والوں، مصطفیٰ کریم کا ذکر کرنے والوں، رب تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں، تمہیں مبارک ہو، جب آئے تھے تو گناہوں سے لتھڑے ہوئے تھے، جا رہے ہو رب نے تمہارے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اور جہاں پر ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے وہاں پر بیماریاں، ہر طرح کی تکلیفیں، مصیبتیں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ علامہ اشرف علی تھانوی اہل دیوبند کے بہت بڑے چوٹی کے عالم ہیں، ان کی کتاب ہے نشر الطیب، وہ لکھتے ہیں کہ میرے اس کتاب کے لکھنے کی وجہ یہ ہوئی کہ میں کئی عرصے سے سوچ رہا تھا کہ حضور کی سیرت پر کچھ کتاب لکھوں، عرصہ ہوا نہ لکھ سکا۔ ہمارے علاقے میں طاعون کی وبا پھیل گئی۔ جب طاعون کی وبا پھیلی تو میں نے دل میں سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی لقمہ اجل بن جاؤں، کیوں نہ جلدی جلدی نبی کریم علیہ السلام کی سیرت پر کتاب لکھ دوں۔ تو میں نے جب کتاب شروع کی، اس کا پہلا باب باندھا نور محمدی کے بیان میں۔ جب فرماتے لکھتے ہیں کہ میں نے جب یہ کتاب لکھی، ہمارے علاقے میں سے اللہ پاک نے طاعون کی وبا کو ختم فرما دیا۔ اور پھر جب ہمارا یہ تجربہ ہو گیا کہ بات ایسی، جہاں پر یہ کتاب پڑھی گئی اس علاقے سے بیماریاں ختم ہو گئیں، تو فرماتے ہیں جہاں جہاں ہمیں پتہ چلتا کہ فلاں علاقے میں ابھی طاعون باقی ہے، میں اپنی کتاب کا نسخہ وہاں پر بھیجتا، لوگ اس کتاب کو پڑھتے، رب تعالیٰ طاعون کی وبا سے ان کو شفا عطا فرما دیتا۔ تو درود پاک کی محفل کے ساتھ آنے کے ساتھ بندے کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت وہاں سے بیماریوں اور تکلیفوں کو اٹھا دیتا ہے۔ عملی طور پر محافل میلاد میں آنے کا جو ہمارا مقصد ہے وہ یہ کہ جب ہم حضور کے تذکرے سنتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے سننے کے بعد ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد اور حضور کے چہرے کے انوار و تجلیات، ان کے تذکرے سننے کے بعد دل کے اندر ایک لگن پیدا ہو جاتی ہے، کاش اس محبوب نبی کی ہمیں بھی زیارت نصیب ہو جائے۔ اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ تمہارے بعد میرے کچھ عاشق ہوں گے، میرے چاہنے والے ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کی خواہش یہ ہوگی کہ کاش اس سے اس کا مال جان اولاد سب کچھ لے لیا جائے اور ایک بار مجھے محمد عربی کی زیارت کرا دی جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زیارت کن کو عطا فرمائی۔ بخاری اور مسلم کی حدیث مبارکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی آپ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری ایام ہیں، یوم الاثنین، پیر کا دن ہے، حضرت سارے صحابہ سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور سیدنا صدیق اکبر امامت فرما رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کو تھوڑا سا افاقہ ہوا، نبی کریم علیہ السلام نے کھڑکی کا پردہ سرکایا، فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مسکرائے، اور حضور جب مسکرایا کرتے تھے تو سامنے کی دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھیں۔ صحابہ نے جب مسجد نبوی کے اندر جب وہ روشنی دیکھی اور یہ نور دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ سبھی نے نمازیں بھول گئے، حضور کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اب حضور کو دیکھنا شروع کیا، اقبال کہتا ہے اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور نماز تیری دید کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔
جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ کو دیکھا جو نماز ادا فرما رہے ہیں، اب یہاں پر جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، مجھے کائنات سے رخصت ہوتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ جن لوگوں پر پڑی اور جن لوگوں کو حضور کا آخری دیدار حالت حیات میں نصیب ہوا، وہ مقدروں والے لوگ تھے جو با جماعت نماز ادا کر رہے تھے۔ جو لوگ با جماعت نماز ادا کر، حضور کی نگاہ نبوت، حضور کی نگاہ رحمت ان لوگوں کے پر پڑی ہے جو لوگ با جماعت نماز ادا کر رہے تھے، اور وہ بھی بڑے مقدروں والے تھے جو نماز ادا کر رہے تھے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی زیارت کر رہے تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب حالت یہ ہوئی، فَفَهَمْنَا أَن نَفْتَتِنَا بِفَرْحٍ رُؤْيَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، قریب تھا کہ ہم نمازیں بھول جاتے اور حضور کو ہی دیکھنا شروع کر دیتے۔ تو فرماتے ہیں حضور کے چہرہ مبارک کی کیفیت کیا تھی؟ فرماتے ہیں کیفیت یہ تھی کأن وجہہ ورقۃ مصحف، یوں لگ رہا تھا جیسے قرآن کا ورقہ کھلا ہوا ہو۔ حضرت پیر وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں متھا چاکدا جلوائے ذات ربی، میں تے ویکھیا نال یقین کا جی، رخ یار دا صفا قرآن دا ہے، نور نبی ختم المرسلین کا جی، تے راکھے امتاں دے نبی پاک ہوئے، تے رانجے باجنا مجی چرین کا جی، موڈی کملی تری مزملی دی، تے ہاتھ کھنڈی پھڑی یاسین کا جی، تے رانجے یار دے راہ وچ وچھ جانا درجے عشق دے کیویں توہین کا جی، تے جنہ شک کیتا او گمراہ ہوئے پڑھ کے ویکھ ولد دالین کا جی۔ تو دیدار مصطفیٰ ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ کے طریقے پر چلتے ہوئے نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرتے ہیں۔ اگر وقت ہو تو آخری بات کر دوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری اپنی نگاہ رحمت ان کو دیکھا جو باجماعت نماز ادا کرنے والے ہیں۔ اب اس سے اگلی طرف آئیے، ایک بہت ہی بڑے محدث حضرت ابو بکر مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ درس حدیث پڑھا رہے ہیں، مولانا شبلی کپڑے بھی پھٹے پرانے ہیں اور جوتا بھی ٹوٹا ہوا۔ جب وہ اس کیفیت میں جب ان کے درس میں شامل ہوئے، حضرت ابو بکر مجاہد اٹھ کر ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب کھڑے ہوئے ان کے پیشانی پر بوسہ دیا، بوسہ دینے کے بعد ان کو اپنے پاس بٹھا لیا، بڑی محبت فرمائی۔ جب وہ چلے گئے، ان کے جانے کے بعد وہ طلباء جو ان کے پاس پڑھ رہے تھے کہنے لگے حضرت ہم نے عجب بات دیکھی، آج تک جب بھی آپ پڑھا رہے ہوتے بڑے بڑے سرمایہ دار اور بڑے بڑے امیر اور کج کلا لوگ آپ کے پاس آتے، لیکن آپ کسی کے استقبال کے لیے سے کھڑے نہیں ہوئے، لیکن آج جانے کیا وجہ ہوئی؟ آج اس پھٹے پرانے کپڑے والوں کے لیے جس کا جوتا بھی ٹوٹا ہوا آپ کو اس استقبال کے لیے کھڑے بھی ہو گئے، پیشانی پر بوسہ بھی دیا، معاملہ کیا ہے؟ فرمایا میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ معاملہ یہ ہے کہ رات میں خواب دیکھتا ہوں، خواب میں کیا دیکھتا ہوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کچہری لگی ہوئی ہے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت مولانا شبلی ایسی ہی حالت میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھ کر مولانا شبلی کا استقبال کیا۔ جب مولانا شبلی کا استقبال کیا، پیشانی پر بوسہ دیا، اپنے پاس ایسے بٹھایا جیسے میں نے بٹھایا ہے۔ میں نے خواب میں ہی عرض کی یا رسول اللہ، شبلی کے ساتھ اتنی محبت اور اتنا پیار، یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شبلی جب فرض نماز ادا کرتا ہے، شبلی جب فرض نماز ادا کرتا ہے تو گویا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی ہماری نمازوں کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ ہمارا تو عقیدہ بھی یہی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی اپنے امتیوں کے احوال کو جانتے ہیں، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کی ایک اور حدیث کوٹ کر دوں تو مناسب ہوگا۔ حضور نے فرمایا ما من مسلم یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان۔ حضور نے فرمایا میرا کوئی امتی جب بھی جہاں بھی کائنات کے کسی بھی کونے میں مجھ پر درود پڑھتا ہے، میں اس کی آواز کو خود سماعت کرتا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے عرض کی یا رسول اللہ اس کے ساتھ اتنی محبت کیوں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب شبلی فرض نماز پڑھتا ہے، حضور کو ہماری نمازوں کی خبر ہے کون کتنی نمازیں پڑھتا ہے۔ اور پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ اور کیا کرتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر یہ مجھ پر 3 بار درود پاک پڑھتا ہے۔ حضور ہماری گنتی کو بھی جانتے ہیں ہم کتنی بار حضور پہ درود و سلام۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پتہ ہے پڑھتا کیا ہے؟ جی یا رسول اللہ کیا پڑھتا ہے؟ فرمایا پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ یا محمد،
پڑھ لیجیے آپ بھی صلی اللہ علیہ یا محمد. فرماتے 3 بار یہ درود پاک پڑھتا ہے اور پھر اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرتا ہے. سورہ توبہ کی آخری آیتیں پڑھتا ہے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. آخر تک پڑھ کر نذرانہ پیش کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ میری طرف سے یہ ہدیہ قبول فرما لیجیے. اس کی یہی ادا، اس کا 5 وقت نماز ادا کرنا اور اس کا درود پاک پڑھنا اور قرآن کی تلاوت کرنا، یہ میری بارگاہ میں اتنا محبوب ہوا کہ تیرے سامنے میں نے اس کو کتنا پروٹوکول دیا ہے. تو اس بندے کو بارگاہ رسالت میں بھی عزت اور جو وہ عزت افزائی ملتی ہے جو بندہ 5 وقت کا نمازی ہو، حضور پر درود و سلام پڑھنے والا ہو اور قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو. دعا ہے اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. اگر جو اچھی باتیں ہوئیں وہ میرے استاد گرامی حضرت علامہ مفتی محمد نصرت اللہ صاحب مجددی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی طرف سے اور میرے والدین کی دعاؤں کی برکت سے، اگر کمی رہ گئی تو وہ ناقص کی وجہ سے ہے. اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے.